نام کا تو یہ پولیس خدمت مرکز ہے، لیکن اس کا نام پولیس خدمت مرکز نہیں، اس ٹائم تک اس کا نام عوام ذلت مرکز ہونا چاہیے۔ عوام کو صرف ذلت مل رہی ہے، اگر یہی کرنا ہے تو اس کا نام عوام ذلت مرکز رکھ دیں، سب سے پرفیکٹ رہے گا، اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا اگر ہم نے ذلیل ہونا ہے تو ہم نے اس رستے جانا ہے۔ یہ فائدہ نہیں دیتا پھر حد کی لو پہ جان یہ تو حال ہے کہ ڈنڈے پھڑو ہوتے چھوٹے چھوٹے تے نال پیر شاہ پھڑو پھڑ کے بچاؤ۔ پولیس خدمت مرکز ہے کہ عوام ذلت مرکز ہے۔ یہ آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے اس جو خدمت مرکز انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرے گا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی نوکری کو خطرے میں ڈالنا نہیں، اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ ہے کہ ادارے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ میڈم مریم نواز صاحبہ، سی سی پی او لاہور صاحب، یہ میرا آپ کے لیے سمپل سا میسیج ہے کہ اربوں روپے کی لاگت سے جو پولیس خدمت مرکز چلائے جا رہے ہیں، بنائے ہیں، وہاں پہ ایسے بندے بٹھائیں جو واقع ہی عوام کی خدمت کریں۔ آج میرا اتفاق ہوا پولیس خدمت مرکز جنرل ہاسپٹل جانے کا، وہاں جا کے مجھے اس چیز کا علم ہو گیا کہ پولیس خدمت مرکز نہیں ہے، یہ عوام ذلت مرکز ہے۔ ایک بندہ جس کو انجری لگی ہوئی ہے، جو چوٹ کھا کے ہاسپٹل جاتا ہے کہ میں اپنا میڈیکل کرواؤں، ڈاکٹ بنواؤں اور جا کے ایف آئی آر کروا کے اپنا انصاف لوں، اس کو ریبرٹل میں نتیجے میں وہاں پہ کیا سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی جو ہے میڈیکل میں کچھ بھی نہیں آنا، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، آپ اس سے بہتر ہے 15-20 بندے لو، ڈنڈے پکڑو اور جا کے جنہوں نے تمہاری پٹائی کیا اس کے ساتھ جھگڑا کرو۔ یہ میرے ساتھ کامران بھائی موجود ہیں، اس ٹائم سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو انجریز ہے جو آج صبح کی تھی، جو میں نے خود اپنے ہاتھ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میڈیکل، ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہونے کے بعد ہم میڈیکل کروانے کی بابت جنرل ہاسپٹل خدمت مرکز جاتے ہیں، تو خدمت مرکز والے آگے سے کیا رسپونڈ کرتے ہیں، یہ آڈیو بھی سنیں اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں آگے کیا ہوا۔ نہیں تے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ڈاکٹر دے کرتا ہے ٹانکے لگے ہو جاؤ ملازم تے تے جاؤ انہوں کام مکائیے جا کے بچا کرو اباؤ گاؤں کسی جاؤں کا یہ رحمت بھیا کا فائدہ نہیں دیتا پھر حد کی لو پہ جان یہ تو حال ہے کہ ڈنڈے پھڑو ہوتے چھوٹے چھوٹے تے نال پیر شاہ پھڑو پھڑ کے بچاؤ انہوں نے بچا دیے بچاؤ کچھ نہیں قانون آپ بچ لے نہیں وہ کچھ تو حال نہیں ہے بہنا کھاؤ میں بنا دیں مجھے کی کرا یار ان کی ساڈا ہفتہ دے جڑے لا جان گے کوئی گل نہیں ہے کھیچل کٹ رہا ہے لیکن قانون کا یہ کوئی اور نہ سمجھایا تو میرا خود ایکشن ہونا ہوئے 5 نمبر ہاں اب تو تھانوں ساڈے تے سب تے نہ ہو گئے کننا نہ بچن دیا بیچارہ کا کہتا کوئی بیٹھی یہ تو یہ بات ہے بس یہ کرتا ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے صرف پھٹے تھے ہڈی نظر آتا ہے صرف بارش کا پتہ لگتی ہے وہ بڑا پیسہ نہیں اور پہلے پہلا بیٹھی جا کے آپ پکڑی یہ وہ چلتی ہے۔ یا ہم نے آڈیو سنی ہے جس میں واضح طور پہ اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ جو اس ٹائم ڈیوٹی پہ مامور سرکاری اہلکار تھا وہ کس طرح سے بول رہا ہے کہ جی آپ کو یہ میڈیکل کروانے کا فائدہ کوئی نہیں، آپ کے پیسے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے بہتر ہے۔ جب اسے ہم نے حل پوچھا کہ اس کا حل کیا، تو اس نے آگے سے یہ بات کی ہے کہ جناب آپ نا 15-20 بندے لے جائیں، ساتھ ڈنڈے وغیرہ اٹھائیں، ان کو جو آ کے پٹائی کریں، آپ کو اسی طرح سے انصاف ملے۔ کامران بھائی آپ بتائیں گے ذرا کہ بھی کس طرح سے کیا معاملہ ہوا اور خدمت مرکز والوں نے کیا کہا جی؟ سب سے پہلے ہم نے پرچی بنوائی ہے کاؤنٹر سے، جب ہمیں بتایا گیا کہ آپ خدمت مرکز پہ جائیں، وہاں سے آپ کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ ہم وہاں گئے ہیں، نام کا کانسٹیبل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی جان جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا جو آپ کا رزلٹ ہے وہ 0 آنا ہے، آپ کے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملنا، اس کی بابت میں آپ 15-20 لڑکے پکڑیں، چھوٹے موٹے ہتھیار پکڑیں لائک ڈنڈے اور سوٹیاں، وہ پکڑیں اور جا کے ان سے جیسے انہوں نے آپ کو پٹائی کی آپ ان کی پٹائی کر دیں۔ تو یہ آپ کے جو سرکاری ملازم ہے جو وہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے، وہ عوام کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ محکمے سے، محکمانہ کارروائی سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، اگر آپ کو انصاف چاہیے
تو آپ خود جا کے انصاف لے سکتے ہیں. یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اربوں روپے لاگت لگا کر گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ خدمت مرکز بنائے ہیں صرف اور صرف عوام کی سہولت کے لیے. اور جب وہاں سے عوام کو سہولت بھی نہیں ملے گی اور اس کے بدلے میں عوام کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, 15-20 دن لگ جانے, آپ کا میڈیکل کا نتیجہ ہی نہیں آنا, تب تک آپ کیا کرو گے؟ اس سے بہتر آپ خود جا کے قانون کو ہاتھ میں لو اور وہاں پہ جھگڑا کرو. یہ تو گینگ وار کو جو ہے دعوت دینے والی بات انہوں نے کی ہے. اچھا, ایک خدمت مرکز سے تو یہ رسپانس ملا. اس کے بعد ہم نے جب انسسٹ کیا تو انہوں نے ہمارا ڈاکٹ بنا کے, جو وہاں پہ ڈیوٹی ڈاکٹر تھیں, وہاں پہ خدمت مرکز کے بالکل سامنے والے روم میں, وہاں پہ کامران جاتا ہے تو ڈاکٹر نے کیا ایسے کامران کو کہا, یہ سنیں گے تو آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ ڈاکٹر جس کا کام صرف اور صرف ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ ڈاکٹر کی کوئی بھی بات کرنا نہیں بنتی. ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے پیشنٹ سے پوچھے کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے, زیادہ تکلیف تو نہیں ہے, اسے پانی پوچھے, اگر اس کا جس طریقے سے بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسے ٹریٹمنٹ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرے. اس کے بدلے میں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کامران بھائی ذرا بتائیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہا ہے. جب بھائی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ سامنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو میرے سے میری سیلری پوچھی, میرا یعنی کہ انکم پوچھا, آپ کتنے پیسے ماہانہ کما لیتے ہیں. میں نے بتایا میڈم میں 1,00,000-1,25,000 روپے کما لیتا ہوں مہینہ. انہوں نے بتایا آپ کے پاس پیسے فالتو آئے ہوئے ہیں, آپ انہی پیسوں کو فلسطین میں ڈونیشن کریں, آپ جہاد پہ جائیں, جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے, آپ کو لڑنے کا زیادہ شوق ہے, اس طرح یہ ہے وہ, اس طرح کی باتیں سنائی ہمیں انہوں نے. ایک شخص جو چوٹ کھائے ہاسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے گیا, اپنے میڈیکل رپورٹ بنوانے کے لیے گیا تاکہ قانون کے ذریعے, قانون کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے انصاف لے سکے, اور انصاف فراہم کرنے کے جو بیسک سٹیج ہے میڈیکل رپورٹ, وہاں پہ ایک ملازم, سرکاری ملازم ملتا ہے, پولیس والا ملتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ کو یہاں پہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں, آپ غلط راستے پہ ہیں, آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے, آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنا, میڈیکل کچھ آنا ہی نہیں ہے, جن دفعات کا میڈیکل آنا ہے پولیس ایف آئی آر دے ہی نہیں سکتی. اور بھائی ایک دفعہ انجری تو دیکھ لیتے, انجری دیکھی نہیں اور پہلے ہی عوام کی, لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دی. اور ویسے ہی اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ ملی جنہوں نے سیلری کا پوچھا, پیسوں کا پوچھا, اور یہ کہہ دیا کہ جی اگر اتنے فالتو پیسے آئے ہیں جو آپ ہاسپٹل میں ایکس رے کی فیس دے رہے ہیں, جو میڈیکل کی فیس دے رہے ہیں, ادر ایکسپینسز کر رہے ہیں, تو آپ وہ ڈونیشن جو ہے فلسطین کے لیے کریں, آپ وہاں پہ جنگ پہ جائیں. اس طرح کی باتیں کر کے کوئی عوام کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی. میں میڈم مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرتا ہوں, سی سی پی او صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کی مکمل انکوائری کروائی جائے. آڈیو موجود ہے, آڈیو آپ نے ابھی تک سن لی ہے, اور جو وہاں پہ خدمت مرکز میں ایسے اہلکار تعینات کیے جائے جو واقع طور پر ہی عوام کی خدمت کر سکیں, نہ کہ عوام کی حوصلہ شکنی. اور ایسے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو کہ عوام کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرتے ہیں. عوام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ انصاف لینے کے لیے آتا ہے تو اداروں کو بھی چاہیے کہ انصاف کی جو راہ ہے اس کو آسان کرے, نہ کہ مشکل کرے, نہ کہ سائل کو پریشان کریں. میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ یہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا, جو جنرل پبلک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, نام کا تو یہ پولیس خدمت مرکز ہے لیکن اس کا نام پولیس خدمت مرکز نہیں, اس ٹائم تک اس کا نام عوام ذلت مرکز ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی تک جو میں نے آج دیکھا کامران کے ساتھ جا کے, وہاں پہ عوام کو خدمت کسی قسم کی نہیں دی جا رہی, بلکہ عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے, عوام کو قانون سے عوام کا اعتماد اٹھایا جا رہا ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں. گینگ وار کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا تو آپ خود جا کے وہاں پہ جھگڑا کرو, اپنا انصاف آپ خود لو. تو لہٰذا ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے سارے معاملے کی انکوائری کی جائے, اور جو بندے وہاں پر موجود ہیں, جو ڈیوٹی کر رہے ہیں, ڈیوٹی آفسر ہے, وہ اس طرح کے بندے بٹھائیں جو عوام کی خدمت کر سکیں اور عوام کا درد ان کے دل میں ہو. اچھا, یہ صرف کامران کا میٹر نہیں ہے,
ایک اور میٹر ہے, آپ کو اس کی آڈیو بھی سناتا ہوں میں. ایک بچہ نابالغ تھا, نہ اس کا آئی ڈی کارڈ تھا, نہ بے فارم تھا, کچھ بھی نہیں آیا تھا, اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی. اپنے بزرگ ماں باپ کے ساتھ وہاں پہ میڈیکل کروانے کے لیے آیا. جو خدمت مرکز میں افسران بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کا تو نہ شناختی کارڈ ہے, نہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, نہ آپ کے پاس بے فارم ہے, تو اس کی تو کوئی بھی پرچی بھی نہیں بننی, اس کا تو میڈیکل ہوگا ہی نہیں. اس کو لے جائیں, جا کے پہلے نادرا سے اس کے جو ہے آئی ڈی کارڈ بنوائیں یا بے فارم بنوائیں, پھر یہاں پہ آئیں, دین ہم میڈیکل کریں گے. خدمت مرکز کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ عوام کو مزید ذلت کی طرف دھکیلے. خدمت مرکز کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ گیا, جس حد تک آپ اس کی رہنمائی کر سکے اس کی رہنمائی کریں, جس حد تک اسے فیور دے سکے اس کی فیور دیں. یہ سب ساری معاملات ساری باتیں میں نے سنی, تو میں نے پھر صاحب کو کہا کہ بھائی یہ آپ کس چکر میں ڈال رہے ہیں ان کو. اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا اس کا مطلب کہ ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا, لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملے گا. آپ اس کے پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ لے کے کسی کے نام پہ آپ اس کی پرچی ڈاکٹ بنوا کے اس کی کاروائی کریں, تاکہ ظلم کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہو سکے. یہ آڈیو بھی آپ کو میں اس کی بھی سنا رہا ہوں. کیونکہ بے فارم اور آئی ڈی کارڈ تو بغیر نہ تھوڑا کیس بننا ہے, نہ ڈاک ایشو ہونا ہے, نہ فیس ہونی ہے, نہ تھوڑے پیسے کچھ بھی نہیں ہونا. وقت دا چلا سیدھا نادرے دفتر جاؤ, جا کے بے فارم بنوا کے سارے کو آ جاؤ, پھر تھوڑا ڈاک جاری کرنا. ہاں جی بھائی ہوں جہاں آئی ڈی کارڈ نہ ہوئے وہ ایویں ہی بس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی یقین کرو, جا کے تھی جی بنا کے کھا لو بغیر بے فارم آئی ڈی کارڈ. میں یقین کرو نکاح ہو گیا جواب میں لگا کمپیوٹر پورا پنجاب ہاں پہ بنا سکتے ہو گیا, لیکن ہوں عوام دے انصاف واسطے کی ہے ہوں ایسا جہاں ہے سر پاٹا جھگڑا آئی سوچ پی ہوئی ہے, تو تھی کہہ رہے ہو کہ میڈیکل ہی نہیں آنا, پولیس کر ہی کچھ نہیں سکتی, تو پھر اتنے ریٹائر لایا ہوئے گا. یہ آپ نے آڈیو سنی ہے, تو امید ہے کہ میرا جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ گیا. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی نوکری کو داؤ پہ لگانا نہیں ہے. میرا اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ افسران کو یہ بات پتہ چل سکے کہ یہاں پہ خدمت مرکز کے نام پہ عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور اگر اس کا نام خدمت مرکز ہی رکھنا ہے تو ایسے بندے تعینات کریں جو عوام کی خدمت کر سکیں. اگر انہی بندوں نے ڈیوٹی پہ رہنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, تو جناب میری موت بننا گزارش ہے کہ اس کا نام خدمت مرکز سے ہٹا کے اس کا نام عوام ذلت مرکز بنا دیں. کیونکہ جو یہاں پہ پولیس خدمت ہے نا, یہ خدمت صرف پولیس کی ہو رہی ہے, عوام کی خدمت نہیں ہو رہی. عوام کو صرف ذلت مل رہی ہے. اگر یہی کرنا ہے تو اس کا نام عوام ذلت مرکز رکھ دیں, سب سے پرفیکٹ رہے گا, اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اگر ہم نے ذلیل ہونا ہے تو ہم نے اس رستے جانا ہے. ادروائز پولیس نے تو رستہ بتا دیا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ نے انصاف کس طرح لینا ہے. بہت بہت شکریہ جی.